अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की वफ़द के हमराह अलग अलग मुलाकातें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खत्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का क़यादत की सतह पर मुशावरत और राबते जारी रखने और सी पैक मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। चीन का पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी वक़ार की हिमायत के अज़्म का यादा। एलामिया के मुताबिक इलाकाई और आलमी तब्दीलियों से दोनों मुल्कों की शराकत दारी मुतासिर नहीं हुई। अमरीकी सदर ट्रंप का तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात और आज होने वाली खुफिया मुलाकात मंसूख करने का ऐलान। सदर ट्रंप के मुताबिक मुज़ाकरात काबुल हमले की वजह से मंसूख किए। हमले में एक अमरीकी फौजी समेत 12 अफराद मारे गए। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ट्रंप ने कहा कि ये कैसे लोग हैं जो बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत करने के लिए लोगों को कत्ल करते हैं। जंग बंदी न करने वाले बामकसद मुज़ाकरात भी नहीं कर सकते। वो मजीद कितनी दहाइयों तक लड़ना चाहते हैं। तालिबान के पुरतशद्दुद वाक़यात अमन की कोशिशों में रुकावट है। अफगान हुकूमत अपने इत्तेहादियों की अमन कोशिशों का खैर मकदम करती है। अमरीकी सदर के तालिबान से मुज़ाकरात खत्म करने के बाद ऐलान पर अफगान सदर के दफ्तर का रद्द-ए-अमल। कहा कि तालिबान की जानिब से अफगानियों का कत्लेआम रोकने पर ही अफगानिस्तान में हकीकी अमन मुमकिन है। अफगान हुकूमत का अमन के लिए अमरीका और दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। अफगानिस्तान में जंग मसाइल का हल नहीं। अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात वक्ती तातुल का शिकार हुए हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि खत्ते में पायदार अमन के लिए तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए। सियालकोट में अमन कॉन्फ्रेंस के खिताब में फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि मकसद के लिए तन मन धन कुर्बान करने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। आज हम कश्मीर में करबला बर्पा होते देख रहे हैं। हक व बातिल की लड़ाई में हमेशा हक गालिब आया है। वो दिन दूर नहीं जब बातिल मोदी को कश्मीरियों के हाथों शिकस्त होगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम ने हर हद पार कर ली। वादी में कर्फ्यू 35वें रोज भी जारी। हिंदुवाड़ा में तशद्दुद से जेर हिरासत नौजवान शहीद। भारतीय फौज ने श्रीनगर में मुहर्रम उल हराम के जुलूस पर गोलियों की बौछार कर दी। मुतादिद अफराद जख्मी। मुसलसल कर्फ्यू के बायस खुराक, ईंधन, अद्वियात खत्म। मवासलाती निजाम भी मुसलसल मुअत्तल। भूले झूठ को, जहन की लूट को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जालिम फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ भारतीय तालिब इल्मों का अनोखा एहतजाज। नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने हबीब जालिब की शौराए आफाक नज़्म दस्तूर पढ़कर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया। पंजाब पुलिस की दरिंदगी से इंसानियत भी शर्मिंदा। लाहौर में पुलिस हिरासत में मरने वाले आमिर मसीह पर तशद्दुद की तस्दीक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आमिर मसीह के हाथों, पैरों और कमर पर तशद्दुद के निशानात थे। पसलियां भी टूटी हुई थी। मुतवफ़ी पर अस्पताल में तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। आमिर को मोटरसाइकिल से उतारा गया तो वो नीचे गिर गया। आमिर पर गिरने के बाद भी तशद्दुद किया गया। पुलिस एहलकार आमिर को घसीट कर अस्पताल ले गए। पाक
پاک پتن میں بزرگ پر تشدد کرنے والا SHO معطل، DPO پاک پتن کا سب انسپیکٹر اعجاز کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم۔ وہاڑی میں خاتون پر ٹارچر سیل میں تشدد کرنے والے DSP SHO اور انچارج CIA سمیت 8 ملزمان گرفتار۔ IG پنجاب کا مقدمے میں نامزد دیگر 5 ملزمان کی بھی فوری گرفتاری کا حکم۔ کہا کہ پرائیویٹ لاک اپ بنانے اور ملزمان پر تشدد کرنے والی کالی بھیڑوں کی محکمے میں کوئی جگہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی نوٹس، واقعے کو پولیس کلچر کی بدترین مثال قرار دے دیا۔ لاہور کے نجی اسکول میں ٹیچر کے مبینہ تشدد سے طالب علم حنین کی ہلاکت کی تحقیقات جاری، وجہ موت کے تعین کے لیے فورنسک رپورٹ کا انتظار۔ گرفتار ملزم کامران نے حنین کو سبق یاد نہ کرنے پر تھپڑ مارنے کا اعتراف کر لیا۔ کراچی سمیت ملک بھر میں 8 محرم الحرام کے جلوس، روایتی راسموں پر رواں دواں۔ جلوس کے اطراف علاقوں میں موبائل فون سروس معطل، مرکزی جلوس کے اطراف کی سڑکیں اور گلیاں بند۔ راستوں کی روبوٹ کی مدد سے تلاشی، فضائی نگرانی بھی جاری۔ رینجرز اور پولیس کے 7,000 جوان سیکیورٹی پر معمول۔ جلوس حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہنچ کر ختم ہوگا۔ کراچی اور لاہور میں مرکزی ماتمی جلوسوں کا روٹ اور متبادل ٹریفک پلان جاری۔ کراچی میں 3 روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ آج کا دن سمندری سرحدوں کے نگہبانوں کے نام۔ 1965 کی جنگ میں پاک نیوی کے آپریشن دوارکا کا آج بھی دشمن پر لرزہ طاری۔ نیول چیف ظفر محمود عباسی کا کہنا ہے کہ آج کا دن پاک بحریہ کے جوانوں کی جرات اور بہادری کی یاد دلاتا ہے۔ 8 ستمبر کو پاکستان نیوی نے بھارت کے ساحل پر حملہ کیا۔ آپریشن سومناتھ کو جس دلیری سے انجام دیا گیا وہ باعث فخر ہے۔ پاکستان کی آبدوز خاصی کا خوف بھارتی نیوی کے جہازوں پر چھایا رہا۔ پاک بحریہ آج اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ پاک بحریہ نے یوم بحریہ کے موقع پر ڈاکیومنٹری ضرب آب جاری کر دی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ضرب آب بحری دفاع کے لیے تشکیل دی جانے والی اسپیشل فورس اور میرینز پر بنائی گئی ہے۔ ڈاکیومنٹری اسپیشل فورس اور میرینز کی آپریشنل صلاحیتوں کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ افسران اور جوانوں کا وطن کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا عزم ڈاکیومنٹری کا حصہ ہے۔ یوم بحریہ کے موقع پر نیا پرومو بھی جاری۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ملک بھر میں کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا سلسلہ جاری۔ نوشکی میں ہندو برادری نے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ مودی سرکار کے خلاف نعرے، سوابی میں طلباء اور انجمن تاجران کی ریلیاں، کشمیری عوام اور پاک فوج سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ حکومت کشمیر کے معاملے پر پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلائے۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی داخلہ سینیٹر رحمان ملکہ حکومت سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اقوام متحدہ کو خط لکھنے کا مطالبہ۔ کہا کہ پلوامہ 2 ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو خود مودی کروائے گا۔ پتہ چلا ہے کہ بھارت نے کچھ لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی مگر ہمارے خفیہ اداروں نے اسے ناکام بنا دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے بعد اب پاکستان کی باری ہے۔ بھارت کے ساتھ فضائی زمینی رابطہ اور تجارت بند ہونی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا شیخوپورہ میں خطاب۔ کہا کہ مودی کا مقصد پاکستان کو اکھنڈ بھارت بنانا ہے۔ بولے کہ امریکہ اور IMF کے اشارے پر حکومت نے جیت علماء کرام اور مجاہدین کو پابند سلاسل کر دیا۔ حکومت 6 اکتوبر تک اپنا قبلہ درست کر لے۔ وفاقی
سابق وزیر سائنس ٹیکنالوجی فواد چودھری کا بھارتی خلائی مشن کی ناکامی پر طنز جاری. کہتے ہیں کہ بھارت صرف بالی ووڈ کے ذریعے چاند پر پہنچ سکتا ہے. بھارت بالی ووڈ کی کسی فلم پر 100 کروڑ لگائے اور چاند پر پہنچ جائے. انتہا پسند ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. بھارت کی ناکامی کی وجہ اس کی انتہا پسندانہ سوچ ہے. بھارت کامیابی چاہتا ہے تو اپنی سوچ بدلے. کراچی اور جنوبی وزیرستان میں پولیو کے مزید 2 کیسز سامنے آ گئے. اورنگی ٹاؤن میں 8 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تشخیص. رواں سال سندھ میں پولیو کیسز کی تعداد 3 ہو گئی. جنوبی وزیرستان کے علاقے کارما میں 10 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق. متاثرہ بچے کو حفاظتی قطرے نہیں پلائے گئے تھے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا ملک میں پولیو کیسز کی تعداد میں اضافے پر تشویش کا اظہار. کہا عمران صاحب آپ کی نالائقی کی وجہ سے معیشت، پولیو، ڈینگی، صحت اور تعلیم کے تمام چلتے ہوئے کامیاب پروگرام تباہ ہو گئے. عمران صاحب کی نالائقی اور نااہلی کے وائرس نے پورے نظام کو پولیو زدہ کر دیا. 6 سال میں سب سے زیادہ پولیو کیسز کا سامنے آنا حکومت کی ناکامی اور نااہلی کا ایک اور ثبوت ہے. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی مشکلات میں اضافہ. برطانوی وزیر اور حکمراں جماعت کنزرویٹو فرسٹ کے سینئر رہنما ایمبرڈ نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا. جماعت سے وفادار لوگوں کو نکالنے پر خاموش نہیں رہ سکتی. ایمبرڈ کا موقف. حکمراں جماعت نے بریکزٹ ووٹنگ میں مخالفت میں ووٹ دینے پر متعدد باغی ارکان کو نکال دیا تھا. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی سادگی کی روایت برقرار. بورس جانسن وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی دفتری کاموں کے لیے سائیکل استعمال کرتے ہیں. نہ پروٹوکول کی لمبی قطاریں، نہ ہی عام ٹریفک کو چلنے میں دشواری. بورس جانسن کی دفتر سے سائیکل پر گھر جانے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. طاقتور سمندری طوفان ڈورین بہاماس اور امریکہ میں تباہی مچانے کے بعد کینیڈا کے ساحل سے ٹکرا گیا. کینیڈین صوبے نووا اسکاٹیا کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری. طوفان کے نتیجے میں بہاماس میں 43 اور امریکہ میں 6 ہلاکتیں ہوئی. ICC T20 رینکنگ میں پاکستان کی ٹاپ پوزیشن برقرار. بیٹنگ میں بابر اعظم کا بدستور پہلا نمبر. فخر زمان بھی 10 بہترین بلے بازوں میں شامل. بالنگ میں عماد وسیم، شاداب خان اور فہیم اشرف ٹاپ 10 میں برقرار. اور US اوپن کے ٹائٹل میں بڑا اپسیٹ. کینیڈا کی 19 سالہ میکینیا اینڈریسکو نے سیرینا ولیمز کو شکست دے دی. میکینیا اینڈریسکو ٹینس گرینڈ سلام جیتنے والی پہلی کینیڈین پلیئر بن گئی.